بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی تقریر کا موضوع ہے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کیسا ہو۔ تھوڑے دنوں پہلے ہمدرد یونیورسٹی دہلی میں ایک بین الاقوامی سیمینار یعنی انٹرنیشنل سیمینار ہوا تھا، اسی طرح کے تصور سے، اسی طرح کے عنوان سے، اور میری بھی اس میں شرکت ہوئی تھی، اور اس حوالے سے، اس عنوان سے کہ جب انسان کسی بھی سماج میں اقلیت میں ہوتا ہے، مائنورٹی میں ہوتا ہے، میجورٹی والے ماحول میں، تو جو لوگ اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں ہیں، ان کو زیادہ تعداد والے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، ان کی ذمہ داری اس حوالے سے، اس تعلق سے کیا ہے۔ بہت ساری تفصیلات بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ بیان کی تھی، کچھ چیزیں میں نے بھی ان کے سامنے رکھی تھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس سیمینار کے کچھ حصے قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس وجہ سے بھی پیش کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج دنیا کے، خاص طور سے ہندوستان کے جو حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، اکثریتی طبقے کے ساتھ ہم کو کس طرح سے رہنا ہے، ہم کو کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے، اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کی تعلیمات پہ ہم عمل پیرا ہیں، وہ قرآن، وہ ہمارے نبی ہر محاذ پہ، ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتے آئے ہیں، اور اس حوالے سے، اس عنوان سے بھی قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری رہنمائی موجود ہے۔ کچھ چیزوں کو ہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے قرآن کچھ آیات کو آپ دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکثیری سماج میں، یعنی جہاں پہ میجورٹی میں لوگ رہتے ہوں، اکثریت میں لوگ رہتے ہوں، تو اس میں پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا فروغ ضروری ہے۔ یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، اس کی تعلیم قرآن دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 13۔ اس آیت میں یہ بات بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں، سب حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اپنا داعیانہ رول ادا نہیں کیا، داعی بن کر کے زندگی ہم نے گزارنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ راہ راستے پہ نہیں آئے۔ اس وجہ سے خالی دوری بنانے سے کام نہیں چلے گا، اپنی ذمہ داری کو بھی محسوس کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی ہے، اس لیے عقیدہ و ایمان، رنگ و نسل کی تفریق کے باوجود احترام انسانیت کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔
یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے، چاہے وہ ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس مذہب کو وہ نہیں مان رہے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے احترام انسانیت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے بات بتائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بے شک ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شریک ہیں۔ اسی طرح سے تکثیری معاشرے میں جہاں پہ دوسرے مذہب کے لوگ زیادہ تعداد میں ہیں، تکثیری معاشرہ بولتے ہیں اس کو، تکثیری معاشرے میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو تشدد کا شکار نہ بنایا جائے اور کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان کی زندگی بچانے کا ذریعہ بنا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے، من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ یہ سورہ مائدہ کی 32 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ شیطان انسانی سماج کا دائمی دشمن ہے، وہ چاہے گا کہ بد کلامی کے ذریعے آپسی تعلقات خراب ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ آپسی خوشگواری کے لیے ہم شیریں زبان، میٹھی زبان، شیریں زبان استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 53 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہتر ہو۔ دراصل شیطان انسان کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انسانی برادری سے اچھی بات کرنا، انسانی برادری مسلم غیر مسلم جہاں سب رہتے ہیں وہ انسانی برادری ہے، انسانی برادری سے اچھی بات کرنا اور ان سے اچھائی سے پیش آنا نہ صرف یہ کہ انسانیت اور حالات حاضرہ کا تقاضا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے وَقُولُوا النَّاسُ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ دین و مذہب اور نسل و قومیت کے اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ منصفانہ حکم ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورہ مائدہ کی 2 نمبر کی آیت ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی قوم کی عداوت تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف نہ کرو۔ عدل اور انصاف ہر حال میں کرو کہ یہ بات تقویٰ کے قریب ہے۔ دور حاضر میں آج کے جو حالات ہیں، دور حاضر میں حکمت و دانائی کے ساتھ اسلام کے آفاقی نظام سے برادران وطن کو واقف کرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ سورہ نحل کی 125 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کے راستے کی دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ ہم پوری وضاحت کر دینا چاہتے ہیں اس تعلق سے کہ بہت سارے ہمارے کام، ہماری تعلیم، قرآن اور حدیث کی تعلیم ہمارے غیر مسلموں نے اس کو اپنا رکھا ہے،
اور بہت ساری چیزوں میں انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ دیکھیے، اس بات کو کبھی فراموش ہم کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اپنے کردار کے اعتبار سے۔ اکثریتی طبقے میں اپنا فکر و عمل تھوپنے کے بجائے تسلیم و انکار کے اختیار کے ساتھ ان کے دل سے دعوت حق قبول کرنے کی اپیل کرنا چاہیے۔ تھوپا نہ جائے، زبردستی نہ کیا جائے، بلکہ اسلام کی تعلیم ان کے سامنے پیش کریں ہم، اور اس میں اپنے کردار کو بھی شامل کریں، اپنے کیریکٹر کو بھی شامل کریں۔ قرآن کا پیغام ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ یونس کی 99 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تیرے رب کی مشیت نہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی شخص اللہ کی توفیق کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یعنی طلب ہوتی ہے انسان کے اندر تو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے۔ ہمارا کام ہدایت پہ لانا نہیں ہے زبردستی، بلکہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اسی طرح سے آج پوری انسانیت کے سامنے اپنی خیر خواہی اور افادیت ثابت کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ارشاد خداوندی ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جسے انسانیت کی نفع رسانی کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسروں کے معبودوں کو بلا وجہ برا بھلا کہنے سے اس بات کا امکان ہے۔ دوسرے لوگ جس چیز کی بھی پوجا کرتے ہیں، موقع اور مصلحت کے بغیر اگر آپ ان کے معبودان باطل کو برا بھلا کہیں گے تو اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن کی تعلیم ہے، دوسروں کے معبودوں کو بلا وجہ برا بھلا کہنے سے اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ ناواقفیت کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی نہ کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ یہ سورہ انعام کی 108 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جاہلیت کی بنیاد پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اس بات کا قوی امکان رہتا ہے کہ تکثیری سماج یعنی اکثریت میں جہاں پہ دوسرے لوگ رہتے ہیں، حالات ناسازگار ہو جائیں، جیسے بھی حالات ناسازگار ہیں ہندوستان کے خاص طور سے، حالات کو سازگار بنانے کے لیے ایک حد تک قوت برداشت کے مظاہرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ برداشت کرنا ایک دوسرے کو، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی صبر، برداشت، استقامت۔ ارشاد خداوندی ہے لَتُبْلَوُنَّ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پوری تفصیل بیان کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں مال و جان کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر تم ان حالات میں صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف ترجمہ پہ اکتفا کرتا ہوں چونکہ وقت کم ہے۔ صبر و تحمل اور عفو درگزر سے مخالف کو موافق اور دشمن کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ حالات اگر اچھے نہیں ہوں، اگر انسان وہاں پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور عفو درگزر سے کام لے تو جو مخالف ہوتا ہے وہ موافق ہو جاتا ہے، جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے
رفع کرو یعنی دور کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ عدل و احسان اور امداد کا راستہ، عدل و احسان اور امداد، ایک دوسرے کی مدد کرنا، دوسرے کے کام آنا، عدل و احسان اور امداد کا راستہ اپنا کر حالات کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یہ پوری دنیا میں جو جمعے کی نماز ہوتی ہے، جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس میں ہر جمعے کو پوری دنیا کے ممبر سے، مسجد کے ممبر سے یہ پیغام سنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت تمام انسانوں کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، ان کی خدمت کی جائے اور جان و مال سے ان کو راحت پہنچائی جائے۔ قرآن مجید میں ایسی صفات کے حامل لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں تعریف کی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور بھی تفصیلات ہیں۔ یہ سورہ دہر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت انتہائی طویل دن ہوگا۔ اسی طرح سے تعلیمات رسول میں، یہ تو قرآن کی کچھ آیات تھی جو بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، ہندوستان کے حالات کو آپ سامنے رکھیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ بھی غور کریں، اس میں ہمارے نبی کی رہنمائی ہمیں کیا حاصل ہے، اس حوالے سے کچھ چیزوں کو آپ دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا تکفیری سماج، یعنی وہاں زیادہ تر جو دوسرے لوگ رہتے تھے جو مسلم نہیں تھے، کافر تھے، مشرک تھے، تکفیری سماج مذہب، ذات پات، رنگ و نسل، قوم و قبیلہ میں بٹا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی تھی اس کو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک مخلوقات میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ بہتر برتاؤ کرے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، خدا کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے مستدرک کی روایت ہے، یہ الفاظ ہیں اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ اسی طرح سے جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو خدا کا خیال رکھو، برائی کے پیچھے بھلائی کرو تو اس کو مٹا دو گے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، اس میں جو بے اعتدالی ہوتی ہے، بہت سارے حصے کو میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، اس میں جو بے اعتدالی ہوتی ہے، مطلب بیلنس جو بنا کر کے ہم نہیں چلتے ہیں، اس طرف بھی ہم کو دھیان دینا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ آج رواداری کے حوالے سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی شعائر یعنی پہچان اور تہذیبی شناخت کو فراموش کر دیں۔ ترقی اور رواداری کی خوشنما تعبیر کے ذریعے چاہا جا رہا ہے کہ اہل اسلام اپنے نام، طرز رہن سہن، طریقے معاشرت، طرز لباس اور اپنی مخصوص شکل و شباہت سے دستبردار ہو کر تکفیری سماج
کہ ہم رنگی اور مماثلت اختیار کر لیں، یعنی جیسے سب لوگ ہیں ویسے ہی ہم بھی ہو جائیں ہر چیز میں، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ اس تعلق سے تحریک یہ بھی چل رہی ہے کہ اہل ایمان اپنے فرض منصبی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اقدام کے بجائے مدافعات کو، داعیانہ کردار کے بجائے مدعو بننے کو، عزم و حوصلہ کے بجائے پزمردگی کو، بہادری کے بجائے پزمردگی کو اور مزاحمت کے بجائے خود سپردگی کو ترجیح دیں۔ تکفیری معاشرے کی کوشش ہے کہ مسلمان شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ اس طرح کی سوچ مسلمانوں کی بن جائے، اس طرح کی کوشش دنیا میں ہو رہی ہے۔ بالفاظ دیگر با مسلمان اللہ اللہ اور با برہمن رام رام، اس طرح کی ایک تحریک چل رہی ہے پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے ہمارے اس ملک میں۔ ایسے ماحول اور ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے مسلمان رواداری کس حد تک استعمال کریں، رواداری کا طریقہ کس حد تک اختیار کریں۔ رواداری جس شکل میں بھی نظر آئے وہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کافر و مومن، مشرک و موحد کے افکار و نظریات میں کوئی فرق ہے یا نہیں، ایک سوال ہونا چاہیے ہم کو اپنے آپ سے۔ کیا رواداری کے حصول کے لیے ہم کوئی ایسا بیجا قدم اٹھا سکتے ہیں جس کے نقصان کی تلافی نہ ہو سکے؟ واضح رہے، بس ختم کر رہا ہوں، واضح رہے کہ ایسی بیجا رواداری کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، عقیدہ میں کوئی رواداری ممکن نہیں۔ اسلام شرک کی تردید اور توحید کے اس بات کا قائل ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو تہذیبی و معاشرتی سطحوں میں ممیز و ممتاز دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اہل اسلام کی یہ ایمانی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی حدود میں رہتے ہوئے تکفیری سماج، یعنی جہاں پہ زیادہ تر دوسرے لوگ رہتے ہیں، تکفیری سماج کے ساتھ رواداری اختیار تو کریں، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے کہ نظریات کو مٹنے نہ دیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں الہی نظام اور نبوی سسٹم کے فروغ میں کوشاں رہیں اور رواداری، مفاہمت پسندی، صلح جوئی کے حوالے سے بے اعتدالی کی راہ اختیار نہ کریں اور اس تعلق سے محتاط رہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ علمی انداز کی کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے آئیں، اور ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اگر وہاں پہ زیادہ تر دوسرے لوگ ہیں تو ان کی بہت ساری چیزوں کو ہم برداشت کریں جس کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو، اپنے توحید کو اور جو ہے اسلام کے پیغام اور اسلامی تعلیمات کو فراموش نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔